بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منگول بہادری کا خوب اعتراف کیا کرتے تھے، چاہے وہ ان کے دشمنوں کی طرف سے ہی کیوں نہ دکھائی گئی ہو۔ ایسا ہی ایک واقعہ چنگیز خان کی زندگی سے ملتا ہے۔ جب وہ ایک جنگی میدان میں شامل تھا تو ایک تیر اس کے گھوڑے کو آن لگا، جس کی وجہ سے اس کے گھوڑے کی موت ہو گئی، لیکن چنگیز خان اپنی جان بچانے میں کامیاب رہا۔ جنگ ختم ہوئی اور چنگیز خان کو فتح نصیب ہوئی۔ فتح حاصل کرنے کے بعد چنگیز خان نے اعلان کیا کہ میرے سامنے اس سپاہی کو پیش کیا جائے جس نے میرے گھوڑے پر تیر چلایا تھا۔ اب وہاں پر موجود لوگوں کا خیال تھا کہ کوئی بھی آگے بڑھ کر اس چیز کا اعتراف نہیں کرے گا کہ اس نے چنگیز خان کے گھوڑے پر تیر چلایا تھا، لیکن دشمنوں کی فوج سے ایک تیر انداز آگے بڑھا اور اس نے چنگیز خان سے کہا کہ میں نے تمہارے گھوڑے پر تیر چلایا تھا، میں مارنا تو تمہیں ہی چاہتا تھا لیکن میرا نشانہ چوک گیا۔ مجمع میں موجود ہر شخص کو اس تیر انداز کی موت کا یقین ہو چکا تھا، لیکن چنگیز خان نے ایک ناقابل یقین اعلان کیا۔ نہ صرف اس شخص کو معاف کر دیا بلکہ آگے بڑھ کے اسے گلے لگایا اور اسے اپنی فوج کا ایک بڑا جرنیل بنا دیا، جسے دنیا آج زیب یا بیت کے نام سے جانتی ہے۔ اپنی گزشتہ ویڈیو میں ہم نے چنگیز خان کی ابتدائی زندگی، اس کی ابتدائی کامیابیوں، اس کی شادی اور تمام منگول قبائل کو جمع کر کے اس کی سرداری کے تسلیم کیے جانے تک کا واقعہ سنایا تھا، جبکہ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو چنگیز خان کی بیرونی دنیا میں کی گئی کامیابیوں کے بارے میں بتائیں گے کہ کیسے چنگیز خان نے اس زمانے کی سپر پاور چائنا کو شکست دی اور بڑی اسلامی ریاست کے ساتھ ٹکرایا، اور یوں منگول کے ایک چھوٹے سے علاقے سے شروع ہونے والی سلطنت دنیا کے ایک بڑے علاقے تک پھیل گئی۔ جبکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو چنگیز خان کے حرم کے بارے میں بتائیں گے کہ چنگیز خان کا حرم کیسا تھا، جہاں پر 6 بیویاں اور 500 لونڈیاں تھیں۔ چنگیز خان ان لونڈیوں کو کیسے حاصل کرتا اور ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا، یہ سب دلچسپ معلومات آپ اسی ویڈیو میں آگے چل کے جانیں گے۔ لیکن موضوع پر آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے پیار بھری گزارش ہے کہ ہمارے اس معلوماتی چینل یونیورس ویو کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ معلومات اور حقائق سے بھرپور ہر ویڈیو آپ کو ضرور ملے۔ السلام علیکم دوستو۔ چنگیز خان نے جب اپنے ہم نسل منگولوں کے ساتھ مل کر منگول سلطنت کی بنیاد رکھی تو یہ بات آس پاس کی موجود ریاستوں کو کھٹکنے لگی، اور چائنا جو اس وقت دنیا کی سپر پاور تھا، منگول سلطنت کا بلا وجہ کا دشمن بن گیا۔ یہ دیوار چین ہے جسے آج سے ہزاروں سال پہلے چین کے بادشاہ نے اپنے ملک کو محفوظ بنانے کے لیے بنایا تھا۔ اسے دنیا کا عجوبہ بھی کہا جاتا ہے۔ اسی دیوار کے دونوں اطراف دونوں ممالک کی ریاستیں آباد تھیں، اور دونوں ریاستوں کے فوجیوں کے درمیان اکثر و بیش لڑائی دیکھنے میں آتی تھی۔ کبھی کسی تجارتی قافلے کو نشانہ بنایا جاتا تو کبھی کسی فوجی کو ہلاک کر دیا جاتا، اور ایسا دونوں طرف سے مسلسل کیا جا رہا تھا۔ لیکن پھر 1209 میں چین کے موجودہ بادشاہ کی ہلاکت ہو گئی اور نیا بادشاہ تخت نشین ہوا۔ نئے منتخب ہونے والے بادشاہ کے پاس منگول فوج کی طاقت کا صحیح اندازہ نہیں تھا، اور وہ ان منگولوں کو چرواہے سمجھتا تھا، اور اس کا خیال تھا کہ وہ ایک ہی جھٹکے میں اس تمام منگول ریاست کا خاتمہ کر دے گا۔ نئے منتخب ہونے والے بادشاہ نے جنگ سے پہلے امن کو ایک موقع دیا اور اپنے چند سفیر چنگیز خان کے پاس بھیجے، یہ کہنے کے لیے کہ چنگیز خان تمام منگول سرداروں سمیت میرے آگے ہتھیار ڈال دے۔ چنگیز خان نے ان سفیروں کا پیغام سنتے ہی چائنا کی طرف تھوک دیا اور چائنا کے بادشاہ سے جنگ کرنے کا اعلان کیا۔ چنگیز خان نے اسی سال 1209 میں مغربی چینی علاقے یانگ پر حملہ کیا اور اسے بآسانی فتح کر لیا۔ 2 سال کے وقفے کے بعد چنگیز خان نے دوسرے چینی علاقے جن پر حملہ کیا اور اپنی فوجی مہارتوں اور صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے یہاں پر بھی کامیابی کے جھنڈے گاڑے۔ مغربی چین کے علاقوں پر قبضہ کرنے کے بعد چنگیز خان اس وقت کی سپر پاور چائنا کے مرکز بیجنگ پر حملہ کرنے کا خواب دیکھنے لگا اور اس شہر کو فتح کرنے کا اعلان کیا۔ تاریخ دان اسے چنگیز خان کی زندگی کی سب سے بڑی فوجی کامیابی مانتے ہیں، کیونکہ بیجنگ اس وقت دنیا کا سب سے بڑا شہر تھا جو دنیا کے سپر پاور کا دارالحکومت بھی تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ شہر دفاعی اعتبار سے انتہائی محفوظ تھا۔ بیجنگ شہر کے ارد گرد بنائی گئی دیوار 30 میل لمبی تھی، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کی بلندی 40 فٹ تھی اور چوڑائی 6 فٹ، اور دنیا کے اس سب سے بڑے شہر کو اتنی مضبوط دیوار کے درمیان محفوظ کیا گیا تھا۔ اس دیوار کو گرا پانا کسی کے لیے اتنا آسان نہیں تھا، اور منگول جیسے چرواہوں اور خانہ بدوشوں کے لیے تو بالکل بھی نہیں، جنہوں نے اس سے پہلے اتنا ترقی یافتہ اور محفوظ شہر نہیں دیکھا تھا۔ لیکن اس واقعے سے قریب 100 سال پہلے مسلمان یروشلم کو فتح کر چکے تھے، جسے فتح کرنے کے لیے انہوں نے توپ جیسے بڑے ہتھیار کا استعمال کیا تھا۔
لیکن منگول خانہ بدوشوں نے تو توپ کا نام تک نہیں سن رکھا تھا، لیکن پھر بھی بیجنگ کو فتح کرنے کا خواب انہیں بیجنگ کی دہلیز پر لے گیا۔ چنگیز خان نے سال 1215 تک اس جنگ کی تیاری کی اور بالآخر 1215 کی بہار کے موسم میں اس نے بیجنگ کی طرف سفر شروع کیا۔ چنگیز خان، جس کے پاس جاسوسی کا ایک مکمل نظام موجود تھا، اس کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ دیوار چین تھی۔ لیکن چنگیز خان نے اپنی خفیہ معلومات کی بنیاد پر دیوار چین کو ایسی جگہوں سے پار کیا جہاں پر دیوار چین کو پار کر پانا سب سے زیادہ آسان تھا۔ چین کی سرحدی فوج نے منگولوں کو روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ ناکام رہے۔ دیوار چین سے بیجنگ کا فاصلہ تقریباً 80 کلومیٹر ہے، جسے چنگیز خان کی فوج نے صرف ایک دن میں طے کیا تھا، کیونکہ چنگیز خان کی فوج اس وقت دنیا کی واحد فوج تھی جو گھوڑوں پر سوار ہوا کرتی تھی، اور فوج کا ایک بھی سپاہی پیدل نہیں چلتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ دیگر فوجوں کو جو فاصلہ طے کرنے میں 3-4 دن لگتے تھے، وہ فاصلہ چنگیز خان کی فوجیں صرف ایک دن میں طے کیا کرتی تھیں۔ بیجنگ شہر کے باہر پڑاؤ کرنے کے بعد چنگیز خان کی دوسری حکمت عملی کام آئی، جس کے تحت چنگیز خان جس ملک پر حملہ کرنا چاہتا تھا، سب سے پہلے اس کے جیوگرافی کا مکمل اندازہ لیا جاتا تھا، اور خاص طور پر اس ملک کے تجارتی راستوں کے بارے میں مکمل جانکاری حاصل کی جاتی تھی۔ بیجنگ شہر میں آنے اور جانے والے راستوں پر چنگیز خان کے ہزاروں فوجی براجمان ہو گئے اور بیجنگ شہر کو دنیا سے کاٹ کر رکھ دیا گیا۔ کچھ دن ایسے گزرے اور اب صورتحال مزید دلچسپ ہو چکی تھی۔ بیجنگ شہر کے اندر بیٹھے ہوئے بادشاہ کا خیال تھا کہ چنگیز خان کی فوج زیادہ عرصہ تک باہر نہیں انتظار کر پائے گی اور بھوک پیاس سے تنگ آ کر واپس منگول لوٹ جائیں گے، جبکہ چنگیز خان کا خیال تھا کہ تجارت کے بغیر بیجنگ شہر زیادہ عرصہ تک اپنی بقا قائم نہیں رکھ سکے گا اور شہر کے اندر کھانے پینے اور پانی کا قحط آ جائے گا۔ چین کے بادشاہ کی حکمت عملی ناکام، جبکہ چنگیز خان کی حکمت عملی 100% کامیاب ٹھہری۔ چند دنوں یا چند ہفتوں کے تجارتی بحران نے ہی بیجنگ شہر کی معاشی کمر توڑ کر رکھ دی۔ شہر کے اندر قحط پڑ گیا اور شہر کی 4 لاکھ آبادی خوراک کے لیے ترسنے لگی۔ حالات یوں تھی کہ لوگ انسانوں کا گوشت کھانے تک مجبور ہو چکے تھے۔ چند دنوں یا ہفتوں کے محاصرے نے ہی چائنیز کو جھکنے پر مجبور کر دیا تھا، اور چنگیز خان جو ایک بڑی جنگ کی تیاری کے ساتھ منگول سے نکلا تھا، بغیر کسی بڑی خونی جنگ کے چین کو فتح کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ تاریخ اسے بیٹل آف زونگڈو کے نام سے یاد کرتی ہے۔ منگول سلطنت پھیلتی چلی جا رہی تھی، لیکن اس سلطنت میں ڈرامائی انداز سے اضافہ اس وقت ہوا جب اس وقت کی ایک بڑی اسلامی سلطنت خوارزمیان نے منگولوں کے تجارتی قافلے کو لوٹ لیا، تمام تاجروں کو قتل کر دیا اور چنگیز خان کے ذاتی سفراء کو بھی ہلاک کر دیا۔ صرف ایک شخص کو زندہ چھوڑ کر واپس منگول روانہ کیا گیا تاکہ وہ جا کر سارا احوال چنگیز خان کو بیان کر سکے۔ چنگیز خان نے انتقام لینے کا اعلان کیا اور اپنی فوجوں کو ساتھ لیتے ہوئے خوارزمیان ریاست پر چڑھ دوڑا۔ یہ اس وقت کی اہم اسلامی ریاست تھی جس کے اندر سمرقند، بخارا اور تہران جیسے عظیم الشان شہر موجود تھے۔ لیکن چنگیز خان کی فوج نے ایک کے بعد ایک شہر کو فتح کیا اور وہاں پر ظلم و ستم کی داستانیں رقم کیں۔ کہا جاتا ہے کہ چنگیز خان نے اپنے دشمنوں کو عبرت کا نشانہ بنانے کے لیے ان کی لاشوں سے حاصل کی گئی کھوپڑیوں کے مینار بھی تعمیر کیے تھے، تاکہ دنیا کو یہ بتایا جا سکے کہ چنگیز خان سے دشمنی کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ تاریخ دانوں کا خیال ہے کہ چنگیز خان ایک بڑا حرم رکھتا تھا اور اس کے پاس 6 بیویاں اور 500 لونڈیاں تھیں۔ ان تمام بیویوں اور لونڈیوں میں ایک بورٹی ہی ایسی واحد خاتون تھی جو چنگیز خان کا پہلا پیار تھی، جسے چنگیز خان نے زندگی بھر اپنے ساتھ رکھا۔ دراصل چنگیز خان کا حرم اس لیے اتنا بڑا تھا کہ چنگیز خان جب بھی کسی ملک کو فتح کرتا تو اس کی شہزادیوں اور ملکاؤں کو اپنی بیویاں یا لونڈیاں بنا لیتا، اور یہی اس زمانے میں انتقام لینے کی سب سے بڑی روایت بھی تھی۔ اتنے بڑے پیمانے پر لونڈیاں ہونے کی وجہ سے چنگیز خان جنسی میدان میں بھی بڑا نامور تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آج منگول میں رہنے والوں کی زیادہ تر آبادی چنگیز خان کی براہ راست اولاد ہے، جنہیں اپنے سفاک اور ظالم ترین باپ یعنی چنگیز خان پر مکمل فخر ہے۔ چنگیز خان کی موت بہت ڈرامائی تھی اور آج تک یہ بات راز میں ہے کہ چنگیز خان کس طرح مرا تھا، لیکن اس نے وصیت کی تھی کہ مرنے کے بعد اسے جس جگہ دفنایا جائے اس جگہ گھوڑے دوڑائے جائیں اور بعد میں اس جگہ پر پانی بہا دیا جائے تاکہ میری قبر کا نشان کبھی بھی نہ مل سکے۔
चंगेज़ खान की वसीयत पर मुकम्मल अमल करते हुए उसे एक दरिया के किनारे दफनाया गया और फिर बहुत से घोड़ों को कई दिनों तक मुसलसल उस जगह पर दौड़ाया गया। साथ में दरिया का रुख बदल के पानी भी फेर दिया गया और यूं चंगेज़ खान की कब्र का नामो निशान हमेशा के लिए मिट गया। हाथ में खून का लोथड़ा लेकर पैदा होने वाला ये बच्चा तमुजन तारीख का सफाक और जालिम तरीन इंसान करार पाया, जिसके हाथों पर 4 करोड़ इंसानों का खून लगा हुआ है। चंगेज़ खान की ज़िंदगी और फिर उसकी मौत ने यह बात साबित कर दी कि इंसान अपने किरदार की वजह से हमेशा ज़िंदा रहता है, चाहे वो किरदार अच्छाई वाला हो या बुराई वाला। आपके ख्याल में अगर चंगेज़ खान मौजूदा दुनिया में होता तो क्या उसके लिए इतने बड़े पैमाने पर कत्ल गारत कर पाना आसान होती? अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।